السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت جو ساری دنیا کے لیے اتارا گیا، دا فائنل اینڈ دا لاسٹ ٹیسٹامنٹ، کہ اب اس کے بعد کوئی ٹیسٹامنٹ نہیں آنے کا، اور یہ ٹیسٹامنٹ ایسا ہے جو اپنی اوریجنل زبان میں آخر تک موجود ہوگا، اور وہ زبان بھی بڑی ایزی ہوگی یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ایز ویل ایز سمجھنے کے لیے۔ اب پھر وہ کورس پورا ہو گیا اس دنیا پر جس میں اب کسی نبی کی یا رسول کی ضرورت نہیں رہی، اور خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اللہ نے۔ یہ کتاب ہدایت القرآن، اس کے یہ 7 نمبر کے چیپٹر کی 138 سے 143 تک آیتیں تھیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں معنی اور مفہوم کے قریب ہوں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اپنی سوچ بھی ان حالات کے تحت بننا چاہیے کہ جو اس زمانے میں پیش آئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ظالم حکومت ہے اور سپر پاور اپنے زمانے کا، اور جس قوم کے حضرت موسیٰ ہیں وہ کچل کے رکھی ہوئی ہے، اور پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ ظلم و ستم کم نہیں ہوتے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اسر بعبادی انکم متبعون، موسیٰ تم اپنی قوم کو راتوں رات لے چلو اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں فرعون کے لشکر سے، اور کس طرح فرعون کے لشکر کو نابود کرتے ہیں، اور پورے وہ ملک کو ایک طرح سے ہزاروں سال کے لیے ایک ایسا ملک بنا کے رکھ دیا کہ تاریخی وہ پوزیشن اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکی جو فیرو اور اس کی ڈائنسٹی کے زمانے میں تھی۔ اب ہم یہاں آتے ہیں، جتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر، اور ان کا گزر ایک ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں پر دھیان لگا کے جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دو جیسا ان کا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم بے شک نری جاہل قوم رہ گئے، یہ سارا کا سارا برباد ہونے والا ہے جس میں یہ ملوث ہیں، اور وین چلے جائیں گے ان کے سارے اعمال۔ اور ان سے کہا کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو تمہارا الہ تجویز کر دوں، جبکہ اس نے تم کو تمام جہان پہ فضیلت دی ہے، اور جب ہم نے تمہیں بچایا آل فرعون کے استبداد سے جو تم کو سخت یاتنائیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور ان حالات میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی، اور ہم نے اپنے وعدے پر بلایا حضرت موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے، اور کمپلیٹ کیا اس کو ہم نے 10 سے، اور اس طرح آپ کے رب کی میقات پوری ہوئی حضرت موسیٰ پر 40 شب و روز کی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ جانشینی کرنا، میری
میری قوم میں اور ریفارمیشن کرتے رہنا، اور سبیل المفسدین، فسادیوں کی راہ، مسچیف مانگرز کی راہ مت اختیار کرنا۔ پھر جب حضرت موسیٰ آئے ہمارے دیے ہوئے ٹائم اور میقات پر اور کلام کیا ان سے، ان کے رب نے، حضرت موسیٰ نے فرمائش کی، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں تم دیکھ سکو گے مجھے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ کے رب نے چھوٹی سی ایک تجلی کی پہاڑ پر، تو پہاڑ کو تو بنا دیا چورا چورا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا کہنے لگے گلوری ہے آپ کی میرے رب، سبحان ہے آپ کی میرے رب، میں توبہ کر کے آپ کی طرف پلٹتا ہوں اور ایمان والوں میں سب سے پہلے رہوں گا۔ یہ تین آیات بینات کی مفہوم جس کو ہم نے کوشش کی کہ اپنی زبان میں ادا کریں۔ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ ترجمہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے ذہن میں جو آیا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اپنی زبان میں، سادہ زبان میں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا احکامات تھے اور یہ کیسے نازل ہوئے، کس طرح وہ ڈیولپمنٹ ہوئے حالات کو، اور کس طرح اللہ نے ایک کمیونٹی کو جو ستائی ہوئی تھی ایک زمین بھی دی، ساتھ و ساتھ ان کا وہ ڈیولپمنٹ کیا اور ایسا نوازا کہ پھر ایسا کسی کو نوازا نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی تھی، پریفرنس دیا تھا، ہم نے کبھی اتنا آؤٹ آف وے جا کر کسی کی ہیلپ نہیں کی جتنی تمہاری ہیلپ کی، کہ تمہارے دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کیا اور تم کو ایک نئی لینڈ میں لے آئے، اور وہاں سے اب تمہارا ادے شروع ہونے والا ہے، اور وہ حالات تمہارے دور کر دیے۔ اور یہ جو پریفرنس ان کو ساری دنیا پر دیا گیا تھا اس کو بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں ہی فرمایا گیا۔ اللہ نے جو احسان کیے تھے ان پر اس کو یاد دلایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تم ذرا ریکلیکٹ تو کرو بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل، تھوڑے ریکلیکٹ کرو تم کہ تم پر میں نے کیسی کیسی نعمتیں نہیں نشاور کی اور تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی۔ فضیلت نمبر 1 یہ کہ ان کو بچایا سمندر سے، اور ان کے دشمن کو پوری قوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ ڈبا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کا ڈیولپمنٹ اس حد تک ہوا کہ وہ سلطنت ان کو اللہ نے دی جو بہت بڑی تھی، وسیع تھی، اور اس زمانے کا سپر پاور بنی۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو بادشاہت اللہ نے دی تھی، سولومن سن آف ڈیوڈ کو، ان کے دور میں ان کو پیک پر پہنچایا۔ تو کیا وجوہات بنتی ہیں کہ قومیں پھر گرتی ہیں، پھر اسی کھائی میں گرتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا فیور کیا تھا۔ اور یہی وہ راز ہے کہ ہم خود بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل سے ہو چکا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم 2 سے 2500 سال تک کنٹینیو کی، رائٹ فرام ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جیزس the son of میری تک، صرف اسی قوم سے اللہ نے کام لیا، اور ان میں انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، رسول بھی اپوائنٹ کیے اور ان کو سپورٹ کیا۔ لیکن وہ کیا باتیں تھی جس کی وجہ سے پھر وہ اس آزمائش میں پڑے اور دنیا کے دیوانے ہوئے، اللہ کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے واپس ان کے اوپر میں وہی چیز لے آئی جو پہلے تھے۔ لیکن اس وقت یہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، اس وقت چیپٹر یہ ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہسٹری کو اس سے مکس نہ کریں، کیونکہ ہسٹری صرف وہی جو کتاب اللہ میں آئی ہے وہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو کتاب اللہ کے باہر ہے آئی ایم سوری ٹو سے وہ لیس آتھینٹک ہے۔ یہاں جو ورڈنگز آئے ہیں موسٹ آتھینٹک آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن لی جائے گی وہ لیس آتھینٹک ہوگی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی آتھینٹک چیز کو ہم لیس آتھینٹک چیز سے اس کی تفسیر یا تفسیر کیوں کریں۔ تو ہم ہمیشہ لمیٹڈ رہتے ہیں اس بات کو کہ وہی بات کہی جائے جو کتاب اللہ میں دوسری جگہ آئی ہوئی ہے، تاکہ اگر واقعے کو سمجھنا ہے تو ہمارے ذہن میں آئے کہ کیا ہوا۔ اب جب اللہ نے ان کو سمندر سے پار کروا دیا، اور شاید ہم نے کہا بھی تھا کہ وہ کون سی پٹی ہو سکتی ہے، تو وہ پٹی کا بھی ذکر کیا کہ وہ ایجپٹ کے علاقے سے جب پار کروایا تو اس طرف ڈیزرٹ آف سینائی تھا،
اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، اور اس لیے کی کہ ان میں جو روگ آ گئے تھے، جو شرک گھسا ہوا تھا اور جو بد اخلاقیاں عام تھی، اور ایک دائی قوم صرف قوم بن کے رہ گئی، دعوت چلے گئی اور ایک فرقہ یا قوم بن کے رہ گیا۔ کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے، قوم تو پوری کی پوری ہماری ہے، ہم کو دعوت دینا ہے۔ لیکن یہ کام نہیں ہوتا، قومی حقوق کے لیے لڑائیاں ہوتے رہتی ہیں، اور جو طریقہ اور علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈیفیٹ کو یا محرومی کو دور کیا جا سکتا ہے اور واپس اپنی گلوری کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے یہاں طریقے بتائے گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ ہم بتا دیں جو کتاب اللہ سے ہی ہم کو پتہ لگی ہے کہ حضرت ابراہیم، جن کو اللہ نے دنیا کا سردار کہا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ساری انسانیت کا امام مقرر کرتے ہیں، اور پھر ہم کو فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم کو وہی ڈاکٹرین پہ قائم ہونا ہے جو تمہارا روحانی باپ جس پر ابراہیم قائم تھا۔ عقل کو چھٹی نہیں کرنی ہے، عقل کو اور اسپیس کو ریسرچ پہ لگانا ہے، تو وہی رزلٹ آئے گا جو حضرت ابراہیم کو ملا تھا۔ لیکن ہم نے بھی چھوڑا، سب سے پہلے اس کی امانت دی یہودیوں کو، پھر نیکسٹ میں عیسائیوں کو، تھرڈ میں ہم بھی ہیں اسی لائن میں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ڈاکٹرائن کو چھوڑ دیا گیا، عقیدے، ڈوگماس اور کیا کیا کہانیاں اس کی جگہ گھڑ لی گئی، اور اس پر اندھے ہو کے عمل کرتے جائیں، نہ آگے دیکھا جائے نہ پیچھا دیکھا جائے، نہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبیوں کا کیا حکم ہے، اور بکٹٹ چلا جائے۔ تو اب اس زمانے میں آپ کے پوتے حضرت ابراہیم کے گرینڈ سن، ایک تو ان کے پہلے سن حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا گیا بلد امین میں، مکہ میں، اور مکہ کے جو عمارت ہے اس کو رینوویٹ کروائی گئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں، اور پھر وہ کئی سالوں تک، ہزاروں سالوں تک وہ وہاں رہے، اور انہی کی نسل بڑھتے رہی۔ پھر دوسرے بیٹے تھے حضرت آئزک، اسحاق، اور حضرت اسحاق سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب یعنی جیکب کو پیدا فرما، تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب کو 11 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں کے زمانے میں حضرت یوسف کا آگے 12 نمبر کی صورت ٹوٹلی حضرت یوسف کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، جس میں سینکڑوں ہمیں ہدایتیں ملتی ہیں، لیکن ہم کہانی میں نہ کھو جائیں بلکہ ہم گائیڈنس کو حاصل کریں۔ کہانی تو تھی، لیکن یہ کہانی قرآن شریف کیوں بیان کرتا ہے؟ نہ خود کا ٹائم کوئی پیج ویسٹ ہوتا ہے، نہ قارئین کا کوئی ٹائم ویسٹ کرنا ہے، ضروری چیزیں بتا دی جائیں جس پہ آج اس کو عمل کرنا ہوگا ہر دور میں، اور وہ باتیں وہاں پر آئی ہیں۔ اور جیسے کہ یہاں یہ حضرت موسیٰ اور وہ ڈائنسٹی آف فیرو اینڈ ایجپٹ اینڈ اس کا سپر پاور ہونا اور اتنا ظلم ڈھانا اپنی ہی جنتا کے ایک پارٹ پر، اس کا کیا ریپرکشن پڑ سکتے ہیں، اس کو بیان کر کے اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو پار کروایا اور ڈیزرٹ آف سینائی میں آئے تو ڈیزرٹ میں کوئی چیز ایسی اویلیبل نہیں تھی، ایک تو چھاؤں کا کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ مڈل ایسٹ کا علاقہ تھا، بڑی گرمی پڑتی تھی، اور دھوپ سے بچنے کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ بچا جا سکے، ہو سکتا ٹینٹ وینٹ ہوں اور وہ دھوپ سے بچنے کے لیے ناکافی ہو رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو فیور کیا انہیں، صرف یہی نہیں کہ دریا پار کروایا، بلکہ اس فیور کے بارے میں سورہ البقرہ 2 نمبر کی سورت کے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ وہ فیور کیا تھے، اور صرف یہ کہ ان کو گنانے کے لیے کہ دیکھو یہ فیور کیا تھا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے وفادار بنے رہنا، تم بھول گئے، تم دنیا کے دھندوں میں پڑ گئے، دنیا تو تمہارے پیر میں آ سکتی تھی، تم مجھے خوش کرتے۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل مضمون ہم کو ملتا ہے کئی آیتوں پر، اور اس مضمون کی شروعات ہوتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تم یاد تو کرو گے تم پر کیسی کیسی نعمتیں نچھاور کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کی چھاؤں کی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے لیے انتظام کیا آسمان سے روزی کا، من اور سلوہ نام کی چیزیں اتارتے رہے ہم، اس لیے کہ ابھی ہیبیٹیشن نہیں ہوا ہے،
فصل اگے گی نہیں، اتنے مہینے لگیں گے، اور وہ بھی فصل کے لیے وہ ڈیزرٹ ہے، کالی مٹی والی جگہ نہیں تھی کہ جہاں ان کو امیڈیٹ فصل بھی مل سکتی تھی. دوسرے پانی کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا. حضرت موسیٰ کو حکم دیا اس چٹان پر اپنا عصا مارو، اور وہاں سے 12 چشمے ان کو نکال دیے، 12 اسپرنگز الگ الگ، تاکہ ان میں آپس میں کوئی فتنہ بھی نہ ہو پانی کی وجہ سے. اس کا بھی خیال رکھا اللہ نے. اب یہ ہوا یہ کہ یہ جو 11 بھائی حضرت یوسف کو تھے، اور حضرت یوسف کے ذریعے یہ ایجپٹ پہنچے. ایجپٹ ایک الگ ملک ہے، معلوم نہیں ہم ہسٹری کو کیوں مکس اپ کر ڈالتے ہیں. یہ افریقن دیش ہے ایجپٹ، اور یہ علاقہ جو ہے پیلسٹائن وغیرہ یہ ایشیا کا ہے. تو اب یہ ایک ایشیا میں بسنے والی قوم یہ پورا کا پورا لوٹ چلا گیا ایجپٹ حضرت یوسف کے 11 بھائیوں کے ساتھ. پھر وہ نسل چلی، اور حضرت یوسف کو بھی اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک منتظم اور ایک بادشاہ کا مقام تھا اس کنٹری میں، اور ان کی دعوت کا اثر تھا کہ وہاں ایک قوم پلی، اور اس کا نام تھا بنی اسرائیل. اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب جیکب کے دوسرا نام اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد کو اللہ نے بسایا اور ان کو بنی اسرائیل کہا. موجودہ دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کہا، لیکن ان کو پسند نہیں آیا، جیسے ہم کو پسند نہیں آتا. انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، جیوز رکھ لیا. جیوز اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں تھا، ان کو مسلم بنایا تھا، مگر انہوں نے نہ مسلم ورڈ کو یوز کیا نہ بنی اسرائیل ورڈ کو یوز کیا. انہوں نے چوائس کی جوڈا کی، جیسے ہم کرتے ہیں. کبھی ہم سنی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن مسلم نہیں ہوتے. کتنے ہم میں فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ مسلم ہم کو اللہ نے کیا ہے. کسی مدرسے، کسی گاؤں، کسی علاقے، کسی شہر کے نام سے ہم اپنے آپ کو کیوں منسوب کریں؟ خلاص ایک ہی بات، میں مسلم ہوں، اللہ کو سبمٹ ہوں، اس کی کتاب پر عمل کرتا ہوں، اور اکارڈنگ ٹو ہز پروفٹ میں عمل کرتا ہوں. خلاص آپ کتنا بھی مجھے انسٹیگیٹ کریں، پریشان کریں، میں اس کے سوا کوئی ڈائلاگ نہیں کہوں گا. آپ کہیں کون ہے، کیا ہے، میں کچھ نہیں. اونلی ایک تو میں انسان، دوسرے میں انڈین، تیسرے یہ کہ میں مسلم. اس سے مجھے ہٹنا نہیں ہے کسی قیمت پر. اب یہاں فرمایا کہ جب ان کو نئے علاقے میں گئے تو وہاں جہاں ان کو ہیبیٹیٹ کرنا چاہتا تھا اللہ، تو ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے معبودوں پر ریچھ کے بیٹھی ہوئی تھی. اسنام لفظ آیا، بت پرستی ہوتی تھی. یہ بت بھی بڑی عجیب چیز ہیں، بہت پہلے کی یہ لعنت ہے. انسان میں شرک گھستا ہے، دھیرے 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 بڑھ کر وہ یہاں تک آتا ہے کہ پتھر کے گاڈز اور ایسی چیزیں جس کا کوئی وجود نہیں، جس میں کوئی حیات نہیں، جو کچھ بنا نہیں سکتی، جو کچھ بگاڑ نہیں سکتی، جو کسی کا دے نہیں سکتی، کسی سے چھین نہیں سکتی، ان کی عبادت ہوتی ہے گاڈ سمجھ کر. اور یہ اللہ کیا برداشت سے دیکھیے کہ پھر بھی ہم کو کہیں سے نہ دانا بند ہوتا ہے نہ پانی بند ہوتا ہے. اسی کی دنیا میں رہ کر اسی کے دیے ہوئے اناج اور پانی اور ہر چیز کو استعمال کر کے اسی کو ہم نے پتھروں میں یا بتوں میں یا مزاروں میں یا یہ ایسی انہولی چیزوں کے اندر میں ڈال دیا. پتہ نہیں کہاں ہم چلے گئے ہیں. اس انسانیت پر حیرت ہوتی ہے. یہ اتنا شرک کرتی ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی بھی جانور کو لے لیجئے، کوئی جانور مشرک نہیں ہے. صرف ایک گاڈ کو وہ جیسے مانتا ہوگا، گاڈ نوز کیسے مانتا ہے، لیکن کبھی وہ ان چیزوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا جو سر ہم جھکاتے ہیں. اتنی عظیم مخلوق جو دنیا میں اتنی ترقی کر رہی ہے، جب سر جھکانے کی باری آتی ہے تو کہیں پر بھی جھکا دیتے ہیں. یہ ہماری ٹریجڈی ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میجورٹی آف پیپل اسی پہ چلتی ہے. اب یہاں لوٹ کے آتے ہیں کہ ایک چیز ان کو دکھائی دی تو اس کی عبادت کی جاتی. ایک انسین گاڈ کے پاور کو انہوں نے نہیں سمجھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسین ہے. کیوں انسین ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے اور دکھائیں گے بھی کہ وہ انسین کیوں ہے اور وجہ کیا ہے. یہاں یہ بات نہیں آ رہی. یہاں صرف یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم یہ حرکتیں کرتی ہے. شرک میں ہمیشہ گلیمر ہوتا ہے، اس میں باجا گاجا، میوزک، ڈانس اینڈ ہو ہلڑ اینڈ چڑھاوے، نظر، نیاز، دنیا بھرے کی چیزیں. لیکن توحید میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ آپ کو معلوم ہے.
آپ جاتے ہیں جدھر بھی سب چیزیں لے جاتے ہیں، ڈانس ہے، قوالی ہے، میوزک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور گلیمر ہوتا ہے. اور پھر جب آپ حج کو جاتے ہیں یہ سارا گلیمر رہ جاتا ہے، تمہارے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں، کفن جیسا لباس تم پہنتے ہو، اور لے کے کیا جاتے ہو؟ پھول لے جاتے ہو، ہار لے جاتے ہو، بتاشے لے جاتے ہو، ناریل لے جاتے ہو، کیا لے جاتے ہو؟ چادر لے جاتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز لے جاتے ہو، اپنا قلب سلیم، اور وہی چاہیے اللہ کو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جہاں جہاں شرک ہوگا لازماً یہ ساری آئٹم ہوگی، جہاں توحید ہوگا کوئی آئٹم نہیں ہوگی، صرف دل سے انسین گاڈ کو پکارا جائے گا اور اس کی عبادت کی جائے گی. تب حضرت موسیٰ نے اس کے ری ایکشن میں کہا کہ انہوں نے فرمائش کی کہ ایسا ہی معبود ہمیں بھی بنا دیجیے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نری جاہل کے جاہل قوم رہ گئی، اتنے دنوں تم ایجپٹ میں رہے اور یہ اثر تم پر آ گیا، جبکہ تم گاڈ کو گاڈ آف ابراہم کہتے تھے، تب بھی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے گاڈ آف ابراہم. ارے بابا صرف گاڈ آف ابراہم نہیں، گاڈ آف موزز، گاڈ آف ایرن، گاڈ آف جیزس، گاڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مائی گاڈ، یو آر گاڈ، اور ساری دنیا کا گاڈ. ان کو حضرت ابراہیم سے منسلک کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کے پہلے کیا کون گاڈ تھا؟ تو ایسی چیزیں چلتی ہیں جس میں عقل اور وجود اس کا نہیں ہوتا. اور وہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما فی، یہ جن حرکت میں ملوث ہیں وہ برباد ہو کے رہے گی اور ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. اور پھر ان سے پوچھا تھوڑا سا لحاظ کرو، کیا میں کسی اور کو غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کروں، حالانکہ اس نے تم ساری دنیا کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی ہے، ایسی فضیلت کسی کو نہیں دی. اور آج بھی وہ ریکارڈ قائم ہے، یہ ریکارڈ گیا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فضیلت دی. فضیلت ان کو دی تھی لیکن یہ فضیلت گئی کہاں، اور یہ دکھ اٹھانے کیوں پڑے؟ پورا ذکر ہے قرآن شریف میں. حالانکہ پیچھے ہم 5 نمبر کی صورت پڑھ کے آگے ہیں، اس میں ذکر آیا تھا کہ کس وجہ سے کون سی بلائیں نازل ہوئی. اس کے بعد کیا آیت میں فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے اللہ کا کلام ہے کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون کے سختیوں سے بچایا کہ یسومونکم سوء العذاب، ایسی یاتنائیں تم کو پہنچاتے تھے کہ کسی قوم کو اتنی یاتنائیں کسی نے نہیں دی ہوں گی. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالے، تمہاری بیٹیوں کو جیتا چھوڑے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں تم قدموں پہ جمے رہے اور صبر کرتے رہے. اور حضرت موسیٰ نے جیسی گائیڈ لائن دی تھی ویسا صبر کیا. اب اس کے بدلے میں اللہ نے یہ کچھ نوازا اور تم چاہتے ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرے. آگے پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. حضرت موسیٰ کو بلایا گیا پہاڑ پر، طور پر. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ طور، لفظ طور بھی آیا ہوا ہے اور لفظ سینائی بھی آیا ہوا ہے. سینائی میں جو رینج آف سینائی پہاڑ ہے اس میں ایک چوٹی کا نام طور ہے. کبھی گوگل وغیرہ چلے جایا کیجیے تو طور جس پہاڑ کا نام ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، نہ ہماری جیب سے ہم نے نکالا ہے، قرآن شریف سے ہے طور نام کی پہاڑی. اور سینائی کی وہ جو سلسلہ ہے، رینج ہے، یہ میانمار سے شروع ہوتی ہے تو اوپر سے چلتے ہوئے نیپال ہوتے ہوئے، بھوٹان ہوتے ہوئے، پھر کشمیر ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو کر پھر وہاں سے ہوتے ہوئے افغانستان تک. اتنی بڑی رینج ہے ہمالیہ کی. ایسے وہ رینج ہے سینائی کے پہاڑوں کی، اس میں ایک چوٹی ہوگی جیسے ہمارے یہاں ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ ہوتی ہیں. طور پر اللہ نے بلایا، 30 راتوں کے لیے بلایا اور پلس اس کو کیا 10 سے، اس طرح 40 راتیں پوری ہوئیں. اب یہ 40 راتیں کیوں؟ تو کوئی اور چیز نہیں نکلتی، ویری سمپل ہے کہ اب ان کو تورات دینی تھی. اصل چیز یہ ہے کہ اب ایک قوم کو کھڑا کرنا ہے جس پر لا نازل کیا جانے والا ہے، اس ڈیوائن لا پر ان کو چلنا ہے. ان کی حکومتیں بھی چلیں گی، ان کی عدالتیں بھی چلیں گی، ان کی دنیا بھی چلے گی اور ان کی آخرت بھی چلے گی، اور وہی گائیڈ بک بنی رہے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ یہی ہوا اللہ کی کتابوں کے ساتھ کہ ان کو ویلیو نہیں دی گئی،
56 बातें की गई, लोगों से छुपा लिया गया, या फिर उसमें चेंजेस ऐसे कर दिए गए कि हकीकत में पता नहीं लगता कि कौन सा डायलॉग गॉड का है, कौन सा डायलॉग प्रॉफिट का है, कौन सा डायलॉग उसके बाद के लोगों का है। इतना उसमें मिक्सअप हो चुका है। दावा करते हैं अल्लाह की किताब का, लेकिन ये डायलॉग जो दूसरों के घुसे हुए हैं, इसको हम कैसे मिक्सअप कर दें। लेकिन कुरान शरीफ ही एक वाहिद किताब है जिसमें अलग से दिखाई देता है कि अल्लाह का कलाम क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया। दिस इज वेरी सिंपल। ये 40 जो रातें हैं वो लॉ बुक को हजरत मूसा को देना होगा, या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे दूसरी जगह से ये दिखाई देता है कि ये एक कोर्स था जिसको पूरा करने के लिए हजरत मूसा को 40 रात और दिन वहाँ क़याम करना पड़ा। लेकिन जब ये लंबी छुट्टी पर जा रहे थे तो वकाला मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन। और जब जा रहे थे तब अपने भाई हारून से कहा कि जानशीनी करना मेरी कौम में और रिफॉर्मेशन चालू रखना। लेकिन रिफॉर्मेशन जिस सोसाइटी में जब बंद होता है, ये दुनिया को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, अगर जामिद हो जाए, कहीं रुक जाए तो स्टैग्नेंसी आ जाए तो फिर वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और अगर बहता पानी है और कंटिन्यू उसकी इस्लाह हो रही तो साफ हो जाता है। ये कोर्स बनाया अल्लाह ने दुनिया का। वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन, और जो मिस्चीफ मॉन्गर हैं जमीन में उनकी बातों में ना आना। अगली आयत शरीफा में फरमाया वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक। और जब हज़रत मूसा वो पर्टिकुलर टाइम और जगह पर आए, रब ने उनसे कलाम किया। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब दिखा दे मुझे कि मैं तुझे देखूं। ये होते हैं नबियों के अखलाक। या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, इस तरह की बात नहीं होती है। बात यह होती है कि आप दिखाइए मुझे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, काल लन तरानी, रब ताला ने फरमाया मुझे नहीं तुम देख सकोगे मोसेस। क्यों का हम इंशाअल्लाह आपको जवाब देंगे। बहुत समझने की चीज़ है। हम ये समझते हैं कि जो फोकस है हमारा और ये जो साइट है, ये साइट की भी लिमिटेशन होती है। हर एक को वो साइट नहीं जो हम यहाँ दुनिया में देखें ना, कि दुनिया में दूसरे जानवरों को भी आंखें होती हैं, हमसे भी मोटी मोटी होती हैं, लेकिन साइट, एक तो कलर ब्लाइंड होते हैं वो, फिर एक साइट का उनकी लिमिट होती है। हमारी भी साइट की एक लिमिट है, अनलिमिटेड साइट नहीं है। और कैसे है वो उसकी लिमिट, वो बिल्कुल अभी साफ समझ में आ जाएगी। वो आसमान जो इतना जबरदस्त आसमान है और जिसको अल्लाह ने एक कुन में पैदा किया, वो आसमान तो आप देख लीजिए एक बार में। अगर आप आसमान देख सकते हैं एक ही नजर में तो फिर आप खुदा को भी देख लेंगे। जिस खुदा ने आसमान बनाया वो आसमान आपको जब भी देखते हो तो आधा तो दिखता होगा, आधा दिखता ही नहीं, इसलिए कि वो नीचे होता है, इसलिए कि वहाँ रात होती है। अब जो आधा आसमान दिख रहा है वो भी एक फोकस में आता नहीं आपसे। आप देखिए, अब भी कोशिश कर लीजिए, फौरन आपको एहसास होगा कि आसमान को हम कवर नहीं कर सके, और जिसने आसमान बनाया, और यही आसमान इसके बारे में उसने फरमाया यौम नत्विस समा कतय्यि सिजिल लिल कुतुब, तो कयामत के दिन ये आसमान हाथ में लपेट के फेंक देगा अल्लाह। और भी आयतें हैं कि इतने बड़े आसमान का ये हश्र करेगा वो, और उसके मुट्ठी में कब्जे में ये सारी चीजें होंगी उस रब के। उस रब को हम देख सकते हैं? देवर कोई नहीं देख सकता। और उसको फरमा भी दिया सूरह अनआम में, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। सारे विजन मिलकर भी उसको अपने विजन में नहीं ला सकते, फोकस नहीं कर सकते, और उसने सारे विजन लोगों को दे रखे हैं, अपने मखलूक को दे रखे हैं। और बड़ा सूक्ष्म बीन होता है, बारीक से बारीक चीज। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि एटम की साइज क्या है। अब एटम में फिर एक दुनिया बसी हुई है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, कैसे हमको पता लगे, लेकिन वो सब जान। हमें तो ये पता नहीं कि हमारे बदन में वायरस कितने हैं, ना हम उनको देख सकते हैं। उसको मालूम एक एक वायरस उसकी गिनती में, और उसके हुक्म के बिना पैदा भी नहीं होता और उसके हुक्म के बिना मरता भी नहीं। फिर आप लाख एंटीबायोटिक खा लीजिए, जब हुक्म होगा तभी होगा, बाकी कोशिशें तो हमको करती ही रहनी होगी। सो दिस वाज द केस।
رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکوگے. اب تمہاری اطمینان کے خاطر اس پہاڑ کو دیکھو جو دکھائی دے رہا ہے تمہیں سامنے، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے مجھے. فلما تجلی ربہ للجبل وجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے تجلی فرمائی، تجلی مانی اپنے جلال کی ذرا سی جھلک دکھائی، اور وہ پہاڑ کے حالت یہ ہوئی کہ وہ بھوسا بھوسا ہو گیا، اور ادھر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. کہاں سے دیکھیں گے، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ امپاسبل. یہ نکال دیجئے سب خیالات، مجھے کہیں سے لگا نہیں. دس از ناٹ پاسبل. کسی انسان کو پاسبل نہیں کہ وہ کور کر سکے. مجھے نہیں معلوم یہ سب دیدار کی باتیں اور کیا کیا ہوتے رہتی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا. ایمان کہتی ہیں اس چیز کو کہ جو دکھائی نہ دے اور پروف ہو کہ وہ چیز ہے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اور جب افاقہ ہوا حضرت موسیٰ کو، ہوش میں آئے، کہنے لگے آپ کی سبحان ہے، آپ کی گلوری ہے، میں فرمائش ہی ایسی کر بیٹھا ہوں، میں توبہ کر کے آپ کی طرف پلٹتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ایمان رکھوں گا کہ آپ کا وجود ہے، آپ کے کمالات ہیں، آپ کا سب کچھ ہے. مجھے کیسے دکھائی دیں گے کہ ایک مخلوق بھی نہیں دکھتی مجھے. ایک ٹائم میں پوری مخلوق کو میں فوکس نہیں کر سکتا، آسمان جیسی چیزوں کو، تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں؟ یہی کچھ ہے کہ اس طرح کی فرمائشیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. اللہ پر ایمان رکھنا ہے ایسے جیسے کھوجا ہے اس کو ہم نے. اور ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کھوجی ہیں. میں نے ابھی ایٹم کی مثال دی، تو ایٹم سے کوئی انکار کرے گا؟ اسی طاقت سے انکار کرے گا؟ نو. اب وہ کہے مجھے دکھا دو، امپاسبل. سو یہ ہماری لمیٹیشن ہے. باریک چیز ہم نہیں دیکھ سکتے جو زیادہ باریک ہو، اور نہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ بڑی ہو. ہم کو ایک لمیٹڈ فوکس دیا، اس میں ہماری گاڑی چلنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے رب پر توکل ہو. رات دن، سورج چاند اور زمین کے حصے اور پودے پہاڑ اور بارش اور یہ ساری چیزیں کیا دکھائی نہیں دیتا اس میں خدا؟ جن چیزوں پر غور کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کی ذات پر ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جتنا اس نے کہا ہے ہمارا ایمان ہے. ہمارے پاس کوئی فرمائش نہیں. ایک ہی فرمائش ہے کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کے سامنے جھک جاؤں. آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ پہ ایمان رکھوں، آپ کا خوف طاری رہے مجھ پر، اور میری زندگی گناہوں سے پاک گزرے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.